بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کا سیشن۔ سب سے پہلا سوال بریلی شریف سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم دوست کی نوکری لگنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ جو غیر مسلم تم سے تمہارے دین کے بارے میں لڑتے نہیں ہیں اور تمہیں شہروں سے نکالتے نہیں ہیں، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو جو آپ کے دین کا دشمن نہیں ہے، آپ اس کی خیر خواہی کے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اسلام تو انسانیت کا مذہب ہے نا، انسانیت کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو آپ اس کی جاب کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض ہو جائے تو کیا عورت کو روزہ کھول لینا چاہیے یا افطار تک انتظار کرنا چاہیے؟ عورت نے روزے کی نیت کی، روزہ رکھا، دن میں کسی بھی وقت اگر اس کو حیض آ گیا تو اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا، تو اب وہ کھا پی سکتی ہے، بے شک کھانا چاہیے اس کو، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جیسے معمول ہے نہیں کھانا چاہیے روزے داروں کے سامنے۔ تو اس سے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ سوچتے ہیں روزہ کیوں نہیں ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ روزے دار دیکھیں گے تو انہیں بھائی ظاہر سی بات ہے کچھ تکلیف ہوگی، تو بہرحال اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے حیض آنے پر، اگرچہ غروب آفتاب سے 2 منٹ پہلے آئے تو وہ کھا بھی سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سوال پوچھتے ہیں اسامہ صاحب بہرائچ سے، ہم نے کسی کو آنکھوں کے اشارے سے کیا دور سے، کیا کیا بھائی؟ آنکھوں کے اشارے سے اشارے کرنا اچھی بات نہیں ہے بھائی، لیکن سلام نہیں کیا، اس نے سلام کا جواب دے دیا، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سلام منہ سے نہیں کیا بلکہ آنکھ کے اشارے سے سلام کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اشارے سے سلام کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اشارے سے سلام کرنا یہود اور نصارہ کی عادت ہے، تو حضور نے منع فرمایا کہ تم اشارے سے سلام نہ کرو، آپ زبان سے السلام علیکم کہیں۔ کوئی بندہ اگر دور ہے تو آپ زبان سے کہیں، پھر اشارہ کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، محض اشارے سے سلام کرنا یا سر کے اشارے سے سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے، زبان سے ہی سلام کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دور ہو تو ہاتھ سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سلام کا لفظ کہنا ضروری ہے آپ کا۔ گروپ اوپن ہو گیا ہے حضرت، میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ آئی وی ایف مطلب جو لیڈی پریگننٹ نہیں ہو پاتی وہ آرٹیفیشل پریگننسی کروا سکتی ہے کیا؟ اچھا، اور ان کا اگلا سوال تھا کہ کہاں گیا بھائی سوال آپ کا؟ اس میں یہ ہوتا ہے جیسے کسی دوسرے کا اسپرم منی عورت کے بچے دانی میں آرٹیفیشل طریقے سے مطلب اوزار کے ذریعے ڈال کر بچہ ٹھہرایا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا۔ اولاد دینا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اگر اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا ہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں اولاد ہو نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے صاحب اولاد ہونا تو آپ کو اولاد مل کر کرے گی، خواہ 10 سال 20 سال انتظار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو 80-82 سال کی عمر میں اللہ نے صاحب اولاد بنایا، تو اللہ پر توکل کرنا اصل ہے۔ اچھا، جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا مسئلہ ہے، یا اس کا آئی وی ایف کا مطلب جو ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کا جو اسپرم ہوتا ہے اس کو عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، پھر بچہ بنتا ہے۔ بعض اوقات مرد اور عورت کے ہی اسپرم کو ملایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے کسی دوسری خاتون کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منی بھی مرد کی ہوتی ہے اور اسی کی بیوی کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کو مکس کر کے بیوی کے رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل اسپرم کسی اور کا ہو، انڈا بیوی کا ہو، مکس کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، زنا سے اولاد پیدا ہوگی وہ۔ دوسری شکل اسپرم میاں بیوی کا ہو،
رحم میں کسی دوسری عورت کے ڈالا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی زنا ہے۔ تیسری شکل اسپم اسی کے شوہر کا ہو اور انڈے اس کی بیوی کے ہوں اور اس کے رحم میں ڈالی جائیں، اس میں گنجائش ہے، لیکن کب ہے اس کی شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ منی بھی شوہر کی ہی ہو اور اسی کی بیوی کے رحم میں ڈالے جائیں، اسی کی بیوی کے انڈوں میں ملا کر کے، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ منی کے خروج کا جو طریقہ ہے وہ حلال ہونا چاہیے، یعنی مشت زنی کر کے نکالنا یہ تو بھائی حرام ہے، البتہ بیوی کے ہاتھ سے کروایا جا سکتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، سب سے بہتر جو علماء نے فتویٰ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ شوہر ہی بیوی کے رحم میں وہ انجیکٹ کرے، یعنی داخل کرے، جب بیوی خود اپنے اندر ڈالے، اس کی ٹریننگ کرے یا سیکھے۔ البتہ شدید ضرورت کی بنا پر علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ خاتون لیڈی ڈاکٹر اگر یہ پورا پروسیس کرتی ہیں تو گنجائش ہے۔ لیڈی ڈاکٹر عام حالتوں میں تو یہ بھی منع ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ نہ دیکھے، پردے کا معاملہ بڑا اہم ہے، لیکن شدید مجبوری کی بنا پر، جیسے علاج کے معاملے میں آتا ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ شرمگاہ کے حصے کو جتنے میں زخم ہو یا جتنے میں دوا لگانی ہو یا جتنے میں آپریشن وغیرہ کرنا ہو، اس حصے کو ظاہر کرنا مجبوراً جائز ہے۔ تو اگر اس کو انجیکٹ کرنے والی کوئی خاتون ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے، اگر کوئی غیر محرم ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دوسرے علماء سے مسئلہ پوچھیے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی جواز کا فتویٰ ہے۔ تو 3-4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسپم شوہر کا ہوگا، انڈے اسی کی بیوی کے ہوں گے، اور یعنی کہ 2 بیویاں ہیں تو ایک سے نکال کر کے دوسرے میں ڈال لیں، یعنی اسی کے رحم میں ڈالیں گے جس کے انڈے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کی منی نہیں ڈال سکتے آپ، دوسرے کا اسپم ڈالیں گے تو بچہ ولد الزنا ہوگا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ دوسری عورت کے انڈے ہوں، مکس کیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ منی مرد کی ہو اور انڈے اسی عورت کے ہوں، اسی کی عورت کے ہوں، یعنی میاں بیوی کے آپس میں ملے اور اسی عورت کے رحم میں داخل کیے جائیں، تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ آپ کرا سکتے ہیں، بشرطے کہ لیڈی ڈاکٹر اس کو ڈالے یا شوہر خود ڈالے یا عورت خود اپنے ہاتھ سے ڈالے، اس کو سیکھے یا ٹریننگ لے ڈاکٹر کے ذریعے سے، تو پھر اس کی گنجائش بچتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو لازم نہیں کیا، جو اللہ رب العزت نے جو طریقہ کار مرد عورت کے میلاد کے ذریعے بچے کی پیدائش کا جو ایک نظام چلایا ہے، اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کا علاج کروائیں، ورنہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ نے آپ کے قسمت میں لکھا ہوگا یا آپ کی دعا کی برکت سے اگر اللہ نے دینا ہوگا تو وہ عطا فرما دے گا، ٹیسٹ ٹیوب کے علاوہ بھی دے دے گا، اور یہ جو IVF کا جو چکر ہے اس کے علاوہ بھی دے دے گا، اور جب لکھا ہی نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی کرائیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ علاج کروائیں، جہاں تک ممکن ہو آپ کی حیثیت کے مطابق علاج کروائیں، جیسے عام مرضوں کا علاج ہوتا ہے ویسے اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس مسئلے کو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کس مرحلے میں جائز ہے اور کس مرحلے میں ناجائز ہے۔ انشاءاللہ امید ہے دوبارہ آپ کو یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ میرا حضرت الیکشن کے وقت جو امیدوار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کھانا، ناشتہ اور پیسے دیتے ہیں، کیا یہ کھانا یا پیسے لینا صحیح ہے؟ الیکشن میں جو نیتا لوگ یا پرتیاشی لوگ، امیدوار لوگ کھانے بانٹتے ہیں، پیسے بانٹتے ہیں، اور اسی طریقے سے پیٹرول ڈلواتے ہیں گاڑی میں 200 روپے کا کہ بھائی ہماری جے جے کار کرو، ہماری ریلی میں جاؤ، تو اس میں حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں غیرت کے خلاف ہوتی ہیں۔ باقی یہ کہ فی نفسی اگر اس کی کمائی حلال ہے نیتا جی کی، یعنی ان کا کوئی کاروبار ہے اور آپ کو غالب گمان ہے کہ ان کا پیسہ حلال ہے، تو اس کے کھانے پینے میں یا استعمال کرنے میں کوئی حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن اب پیسوں کے ذریعے سے یہ لوگ ووٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے نا۔ باقی شرعاً اگر اس کا پیسہ حلال ہے تو الیکشن کے دوران کچھ کھانے پینے کو یا کچھ دیتا ہے تو اس کا کھانا پینا جائز ہے، لیکن اخلاقاً دور رہو بھیا ان چیزوں سے، ورنہ جس کی کھاؤ گے اس کی گاؤ گے، صاف بات ہے۔ داؤد صاحب شجاع گنج اجودھیا سے، مفتی صاحب رمضان بعد بھی سوال جواب کا یہ سیشن چلتا رہے گا یا بند ہو جائے گا؟ اگر بند ہوگا تو رمضان کے بعد ہم آپ سے اپنے مسئلے کہاں پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیں داؤد صاحب،
رمضان میں ہو رہا ہے روزانہ، عام دنوں میں یعنی 11 مہینے میں یہ ہر سنڈے کو ہوتا ہے۔ یہ پچھلے سال سے معمول تھا، میں نے اس کو شروع کیا تھا کچھ ساتھیوں کے مشورے پر کہ یوٹیوب پر سوال جواب کا رمضان میں شروع کیا تھا ڈیلی بیس پر، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ بند نہیں ہونا چاہیے، رہنا چاہیے، تو پھر میں نے یہ نظام بنایا کہ ہر سنڈے کو گروپ کھول دیتا ہوں اور پورا دن میسج آتے ہیں، میں شام میں انشاءاللہ اس کا جواب ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں گا یا دوسرے دن کروں گا، لیکن سنڈے کے دن انشاءاللہ یہ سہولت آپ کو ملے گی۔ جی سوال پوچھتے ہیں راجستھان سے بغیر نام کے صاحب، انڈین گورنمنٹ جو فری کا گیہوں دیتی ہے اس کا فطرہ دینا کیسا ہے، مانا جائے گا یا نہیں؟ گورنمنٹ نے جب غلہ آپ کو دے دیا، گیہوں چاول یا جو کچھ دے دیا، تو آپ اس غلے کے مالک بن گئے، آپ اس کو کھائیں، کسی کو دے دیں یا اس کا فطرہ نکالیں، صدقہ نکالیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ گورنمنٹ نے آپ کو دے دیے، مثال کے طور پر کسی نے مجھے 1 لاکھ روپے ہدیہ دیا، اب میں اس پیسے سے بالکل زکوٰۃ نکال سکتا ہوں، فطرہ نکال سکتا ہوں، تو اسی طرح جو گورنمنٹ نے آپ کو غلہ دیا ہے، چاول دیا، گیہوں دیا ہے، آپ اس سے صدقہ فطر نکال سکتے ہیں۔ اشفاق احمد کویت سے سوال کرتے ہیں کہ میں کویت میں ہوں، یہاں فطرے کی رقم غالباً 400 انڈین روپیز کے اوپر ہے، میں کہاں کے حساب سے ادا کروں، انڈیا کے حساب سے یا کویت کے حساب سے؟ کیونکہ میں گاؤں سے ہی فطرے کی رقم ادا کرتا ہوں۔ آپ جو کویت میں رہتے ہیں تو سیلری انڈیا کے حساب سے لیتے ہیں یا کویت کے حساب سے لیتے ہیں؟ ظاہر کویت کے حساب سے لیتے ہیں۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کویت کے حساب سے خریدتے ہیں، آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو کویت کے حساب سے بیچتے ہیں، تو صدقہ فطر بھی کویت کے کرنسی کے حساب سے نکالیں گے۔ تو آپ جہاں مقیم حال ہیں، وہیں کے حساب سے آپ کو فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ مثلا کویت میں 400 روپے پلس ہے تو آپ کو 400 روپے ہی دینے پڑیں گے، آپ کویت میں دیجئے یا انڈیا میں دیجئے، دینا آپ کو 400 ہی پڑے گا، جہاں رہ رہے ہوں اسی حساب سے فطرہ نکلے گا۔ نور صاحب بہرائچ سے سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی لڑکی کے نکاح میں مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، زکوٰۃ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، آپ زکوٰۃ کو بلا تحقیق ہر جگہ نہیں دے سکتے، تو لڑکی کی شادی میں زکوٰۃ دینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، لڑکی کے گھر والے اگر اتنے غریب ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر پیسے یا سامان تجارت کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر یہ نہیں ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ دیتے وقت آپ ان کو مالک بنائیں گے اور ان کو مکمل اختیار دیں گے کہ آپ جو چاہیں زکوٰۃ کے پیسے سے کریں، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، وہ لڑکی کی شادی میں لگائیں، کھائے پئیں یا کسی کو دے دیں، آپ سے مطلب نہیں ہے۔ خاص لڑکی کی شادی میں دینا بلا تحقیق کی مستحق ہے یا نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں مستحق ہیں تو آپ دے دیجئے ان کو زکوٰۃ۔ ہاں ایک سوال، کیا فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ ملانی ہے؟ فرض نماز کی پہلی اور دوسری میں تو سورت ملانا واجب ہے، لیکن تیسری اور چوتھی میں سورت ملانا واجب نہیں ہے، بلکہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی، سورت ملا لی، تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، البتہ یہ ہے کہ صرف 2 رکعت میں سورت پڑھنی ہے اور آخری کی رکعتوں میں تیسری یا چوتھی میں سورت